زہرا کاظمی ٹیکسی میں اکیلی کراچی سے لاہور نہیں گئی تھی، بلکہ ظہیر دعا کو لینے لاہور سے کراچی آیا تھا اور ایک سفید رنگ کی گاڑی میں دعا کو بٹھا کر کراچی سے لاہور لے گیا تھا۔ مغویہ بچی کے اغوا کی کہانی میں جس ٹیکسی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا کیس میں کہیں وجود ہی نہیں ہے۔ ٹیکسی کے حوالے سے مغویہ بچی اور ظہیر فیملی کا بیان سراسر جھوٹ کا پرندہ ہے۔ دعا اور ظہیر کی دوستی پب جی پر نہیں ہوئی تھی۔ جی ناظرین، یہ بہت بڑا انکشاف ہے اس کیس کا کہ دعا اور ظہیر کی دوستی پب جی پر نہیں ہوئی تھی، اور ظہیر کے برسر روزگار ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ ہی ظہیر کسی موبائل شاپ پر کام کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ حقائق جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، مغویہ بچی کے حوالے سے پولیس نے عدالت میں جو چالان جمع کروایا ہے، اس کے ساتھ 200 صفحوں کی ایک رپورٹ بھی جمع کروائی ہے۔ اس رپورٹ میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زہرا کاظمی جو ہے وہ ٹیکسی میں اکیلی کراچی سے لاہور نہیں گئی تھی، اور بلکہ ظہیر جو ہے وہ دعا کو لاہور سے کراچی لینے آیا تھا ایک سفید رنگ کی گاڑی میں۔ یہ گاڑی 16 اپریل کو کراچی میں موجود تھی۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زہرا کاظمی کو جس گاڑی میں کراچی سے لاہور لے جایا گیا، وہ گاڑی 16 تاریخ کو کراچی میں موجود تھی، اور اس گاڑی میں جو شخص موجود تھا وہ ظہیر تھا، کیونکہ ظہیر کے موبائل کا جو CDR ڈیٹا لیا گیا ہے، اس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ظہیر جو ہے وہ 16 تاریخ کو کراچی میں موجود تھا۔ تو یہ بات پولیس نے جو ہے وہ اب چالان میں بھی لکھ دی ہے کہ ظہیر 16 اپریل کو سفید رنگ کی گاڑی میں دعا کو لاہور سے کراچی لینے آیا تھا، اور اس گاڑی میں بٹھا کر ہی وہ دعا کو کراچی سے لاہور لے کر گیا۔ تو مغویہ بچی کا یہ بیان کہ وہ ایک ٹیکسی کے ذریعے کراچی سے لاہور گئی تھی، یہ بات جو ہے وہ سراسر غلط ثابت ہو چکی ہے، اور ظہیر کا ٹیکسی ڈرائیور کو 25,000 دینے کا جو بیان ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کی جو انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں نہ تو ٹیکسی کا کہیں وجود ہے، نہ ہی ٹیکسی ڈرائیور کا کہیں وجود ہے۔ ہاں، دعا کو جس گاڑی سفید رنگ کی گاڑی میں لاہور لے جایا گیا، اس گاڑی کے حوالے سے بھی تحقیقات کی گئی ہیں، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ لاہور کی کسی خاتون کی ہے، جس سے شبیر کے کسی جاننے والے نے اس خاتون سے وہ گاڑی لی تھی۔ زہرا کاظمی کو اسی سفید رنگ کی گاڑی میں کراچی سے لاہور لے جایا گیا۔ لاہور میں ایک دن زہرا کاظمی جو ہے وہ شبیر فیملی کے ساتھ رہی، جہاں اس کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا گیا، اور اس کے بعد اسی سفید رنگ کی گاڑی میں زہرا کاظمی کو لاہور سے آگے دیالپور لے جایا گیا۔ وہاں پر یہ کچھ روز رہی، اور اس کے بعد پھر یہ ساؤتھ پنجاب کی جانب جب یہ کیس جو ہے وہ میڈیا پر آیا، تو پھر ظہیر فیملی دعا کو لے کر جو ہے ساؤتھ پنجاب کی طرف بڑھ گئی۔ تو لیکن ساؤتھ پنجاب میں یہ گاڑی استعمال نہیں ہوئی تھی، وہاں پر پھر دوسری گاڑی جو ہے انہوں نے لی تھی۔ تو ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ اس کیس میں جو ٹیکسی اور ٹیکسی ڈرائیور کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، اور چالان میں بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ اچھا، اس رپورٹ میں جو دوسری سب سے اہم بات کا انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ظہیر اور دعا کی دوستی پب جی پر نہیں ہوئی تھی۔ یہ دونوں بچے جو ہے وہ اب تک میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے پسند کی شادی کی ہے، اور ان کی دوستی کا آغاز جو ہے وہ 3 برس قبل پب جی کے ذریعے ہوا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 برس قبل پاکستان میں پب جی کی جو ایپ ہے وہ اتنی عام نہیں تھی کہ بچے اسے جو ہے وہ اس طرح آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔ پھر دونوں کا جو موبائل ڈیٹا ہے، یا ظہیر کا جو موبائل ڈیٹا چیک کیا گیا ہے، اس میں بھی اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملے کہ ظہیر جو ہے وہ دعا سے پب جی کے ذریعے بات چیت کرتا تھا یا چیٹ کرتا تھا۔ اچھا، پھر اس معاملے میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ظہیر جو ہے جس موبائل سے جو ہے وہ زہرا کاظمی سے جو ہے وہ چیٹ کرتا تھا یا بات کرتا تھا، وہ موبائل بھی ظہیر کا اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ موبائل اس کی والدہ نور منیر کا ہے، اور وہ سم جو ہے وہ نور منیر کے نام سے نکلی ہوئی ہے۔ یعنی زہرا کاظمی
جو ہے وہ اب تک جس فون پہ بات کرتی رہی ہے ظہیر کا فون سمجھ کر، وہ ظہیر کا فون نہیں بلکہ وہ ظہیر کی والدہ نور منیر کا فون تھا، جس پر زہرا کاظمی سے جو ہے وہ 3 سال تک ظہیر نے جو ہے وہ رابطہ رکھا، 3 سال تک بچی کو ٹریپ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچی کو اغوا کرنے کا پلان بنایا گیا۔ اگرچہ اس حوالے سے بچی پر دباؤ ڈال کر جو ہے یہ کہلایا جا رہا ہے کہ بچی زہرا کاظمی نے، عدالت نے بھی یہ بیان دیا ہے جی میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ ظہیر کے ساتھ گئی تھی، لیکن حقائق سے اگر ہم اس بات کو جو ہے وہ عقلی دلائل سے اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بات ثابت آتی ہے کہ یہ بات کہ ایک بچی جو ہے اگر وہ گھر سے جا رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے گی نا، اپنے روزمرہ کے کپڑے یا 1-2 کپڑوں کے سوٹ تو ضرور اٹھائے گی، یا کم از کم وہ ٹیب تو ضرور اٹھا لے گی، یا کوئی فون تو اٹھائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں بچی صرف جو ہے وہ چند جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں بس اسی میں وہ گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، جو مہدی کاظمی صاحب جو ہیں وہ ان کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چند روز بعد جو ہے وہ زہرا کی برتھ ڈے تھی، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ظہیر جو ہے اس نے دعا کو کہا تھا کہ میں تمہاری جو ہے وہ برتھ ڈے منانے کے لیے جو ہے وہ کراچی آ رہا ہوں، تو تم مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے مل لو، ہم برتھ ڈے منانے کے بعد جو ہے وہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ اور زہرا جو ہے وہ اس کڈنیپ پلان سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھی، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ظہیر جو ہے وہ اس کو اس کے اس طرح گاڑی میں بیٹھا کر جو ہے وہ کراچی لے جائے گا، اور وہاں پھر اس کا جو ہے وہ یکدم نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ پھر آگے جو سٹوری ہوئی ہے زہرا کاظمی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ ایک خدشہ ہے جس کا اس کیس کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسری اہم بات جس کا رپورٹ میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ظہیر جو ہے وہ برسر روزگار نہیں ہے۔ ظہیر جو کہتا ہے کہ وہ کسی موبائل شاپ پر کام کرتا ہے جہاں سے وہ 70,000 ماہانہ کماتا ہے، تو پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ظہیر وہاں کسی بھی جس پلازے کا ظہیر نے بتایا ہے وہاں جا کر انہوں نے معلوم کیا ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہاں ظہیر کو نہیں جانتا، اور نہ ہی ظہیر وہاں کسی موبائل شاپ پر کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 5.5 ماہ جو ہے وہ اس کیس کو ہو گئے ہیں، اور جس طرح یہ فیملی جو ہے وہ عدالتوں کے جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے، اور کورٹ کچہریوں کا جو چکر لگ رہا ہے، اور اس میں جتنے پیسے استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ ان کے پاس یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر ان کا لیونگ سٹائل دیکھیں تو ان کا لیونگ سٹائل بھی کوئی خاص نہیں ہے، یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی والدہ جو جاب کرتی ہے وہ، اور اس کا جو بھائی ہے اس کی بھی ایک معمولی سی جو ہے وہ جاب ہے، یعنی 20-25 ہزار جو ہے وہ ان کی ماہانہ جو ہے وہ انکم ہے۔ تو اس میں یہ لوگ جو ہیں وہ اتنا سارا جو ہے وہ سیٹ اپ کیسے برداشت کر رہے ہیں، یہ پیسہ ان پر کون لگا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، اور ان کے اکاؤنٹس میں بھی اب تقریباً جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو پولیس کو اس حوالے سے بھی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس اس کیس کے حوالے سے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔